سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہاں تو رشی کی بدرو نظر نہیں آئی، عمران نے فاطمہ سے پوچھا۔ نہیں، فاطمہ نے جواب دیا، مگر ڈر آتا ہے۔ تم نے اسے پنڈتوں سے بچانے کا وعدہ کر لیا ہے، اس لیے اب رشی کی بدرو تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ جب وہ آزاد ہو گئی تو تمہیں روحانی سکون حاصل ہوگا۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے کرنا کیا ہے، فاطمہ نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ تم کامیاب ہو گئی تو تم اپنے گھر واپس نہیں آؤ گی، عمران نے کہا۔ تو میرے ساتھ غزنی چلو گی؟ سچ عمران، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، عمران نے کہا۔ تو پنڈت کے گھر جاؤ، ڈرنا نہیں۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو اسے کہو کہ تم ٹیلوں والا مندر دیکھنا چاہتی ہو، میں تمہیں سونے کے سکے دے رہا ہوں، یہ پنڈت کو دے دینا، وہ مان جائے گا۔ میں تمہارے پیچھے آؤں گا، تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ پنڈت کو ٹیلوں والے مندر تک لے جاؤ، وہ تمہیں جو شرط بتائے گا مان لینا۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ یہ مندر ٹیلوں کے اندر ہے، وہاں تک ان پنڈتوں کے سوا اور کوئی نہیں پہنچ سکتا، کسی عام آدمی کو رستہ معلوم نہیں۔ اگر وہ نہ مانا تو ہم کیا کریں گے، فاطمہ نے پوچھا۔ تم اسے کسی طرح کمرے سے باہر لے آنا، عمران نے کہا۔ میں اسے مندر تک لے جاؤں گا، اگر نہیں جائے گا تو یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ میرا کیا بنے گا، فاطمہ نے پوچھا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اب تم اپنے خاوند کے گھر نہیں جاؤ گی، عمران نے جواب دیا۔ تم اب میری ذمہ داری میں ہو، دل سے تمام خوف اور وہم نکال دو، ابھی پنڈت کے ہاں چلی جاؤ۔ میں اس کے کمرے کے دروازے کے قریب چھپا ہوا ہوں گا، میں جھینگر کی آواز نکالوں گا، تم اسے باہر لے آنا۔ عمران نے اسے بہت سی ہدایات دیں، اس کا حوصلہ بڑھایا، اس کا دل مضبوط کیا اور اسے سونے کے چند ایک سکے دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد عمران رشی کے بھائی جگموہن سے ملنے چلا گیا۔ جگموہن گھاری تھا اور اداس تھا، وہ پہلے ہی اپنے مذہب سے متنفر تھا، اب اس کی جوان بہن کو پنڈت دیوی کے قدموں میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ عمران، اس نے کہا، یہ لوگ میری بہن کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، میں کسی پنڈت کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ان پنڈتوں کو کون قتل کرتا چلا جا رہا ہے۔ تم کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ کسی پنڈت کو قتل کیے بغیر تمہاری بہن کو اٹھا لانے اور غائب کر دینے کا بندوبست کیا جائے، عمران نے کہا۔ تم یقیناً میرا ساتھ دو گے، جانتے ہو اسے کہاں لے گئے ہیں؟ وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جگموہن نے جواب دیا، اسے ٹیلوں والے مندر میں لے گئے ہیں، ہم وہاں گم ہو سکتے ہیں، پنڈت ہمیں ان بھول بھلائیوں میں بھٹکتا دیکھیں گے تو ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری لاشیں وہیں کہیں زمین میں دبا دیں گے، وہاں جانے کی نہ سوچو۔ میں بہت کچھ سوچ چکا ہوں، عمران نے کہا۔ اگر تمہارے دل میں اپنے مذہب کے خلاف واقعی نفرت ہے تو تمہیں نہ صرف یہ مذہب ترک کر دینا چاہیے بلکہ اس ملک سے ہی نکل جانا چاہیے۔ میں تمہیں اور تمہاری بہن کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میری بہن کہاں ہے، جگموہن نے پوچھا۔ تم ایک کام کرو، عمران نے کہا، 4 گھوڑوں کا انتظام کرو اور دریا کی کشتیوں کے پل سے دور میرا انتظار کرو۔ عمران نے اسے وہ جگہ بتائی جہاں اسے انتظار کرنا تھا۔ اس نے جگموہن سے کہا، اس وقت مجھ سے کچھ اور نہ پوچھنا، وقت نہیں، اگر میں صبح تک تمہیں دریا کے کنارے نہ ملا تو سمجھ لینا کہ میں زندہ نہیں۔ جگموہن بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن عمران بلادری پر اسے اس قدر اعتماد تھا کہ اس نے کچھ بھی نہ پوچھا۔ اس نے اس یقین پر 4 گھوڑے لے کر راوی کے کنارے انتظار کا وعدہ کر لیا کہ عمران اس کی بہن کو ساتھ لائے گا اور بہن بھائی عمران کے ساتھ ملک سے نکل جائیں گے۔ اس نے دل میں یہ وہم پیدا نہ ہونے دیا کہ عمران ہوا میں گھوڑے دوڑا رہا ہے، لیکن جگموہن کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور اس پر جذبات کا غلبہ تھا۔ کچھ دیر رات کے اندھیرے میں بڑے مندر سے کچھ دور درختوں کے ایک جھنڈ میں عمران بلادری، نظام اوریزی اور قاسم بلخی کھڑے رہے۔ ان کے قریب سے ایک سایہ سے گزر گیا۔ میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں فاطمہ، عمران نے کہا، ڈر نہ جانا۔ سایہ رک گیا، عمران اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے فاطمہ کو یہ نہ بتایا کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی ہیں۔ عمران کو آنے والے حالات کے متعلق یقین نہیں تھا کہ اس کے لیے موافق ہوں گے، اس لیے وہ اوریزی اور بلخی کو فاطمہ سے چھپائی رکھنا بہتر سمجھتا تھا۔ اس نے فاطمہ کا حوصلہ بڑھایا، وہ آگے چلی گئی۔ کچھ دور گئی تو یہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم اس مہم میں کس طرح کامیاب ہوگے، بلخی نے کہا۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ میں نے خدا سے دعا مانگی تھی، مجھے جو بھی خیال آتا ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے، اگر میں سچا ہوا تو خدا مجھے کامیابی عطا کرے گا۔ فاطمہ سیاہ سائے کی طرح چلتی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران بلادری زور سے کھانس دیتا تھا، یہ فاطمہ کے لیے اشارہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ مندر بہت بڑے بھوت کی طرح کھڑا نظر آنے لگا۔ عمران نے دور سے روشنی دیکھی، یہ پنڈت کے کمرے کے دروازے سے باہر آئی تھی۔ پنڈت نے فاطمہ کی دستک پر دروازہ کھولا تھا۔ عمران کو فاطمہ کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی، دروازہ بند ہو گیا، روشنی غائب ہو گئی۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے چلا گیا، دونوں ساتھیوں کو ذرا دور درختوں کے پیچھے کھڑا کر دیا اور خود دبے پاؤں دروازے کے قریب چلا گیا۔ دروازے کی درزوں میں سے روشنی آ رہی تھی،
دروازے تک 3-4 سیڑھیاں جاتی تھیں۔ عمران سیڑھیاں چڑھ کر دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ نہیں سکا کہ تم یہ بچوں کی ضد کیوں کر رہی ہو، پنڈت کہہ رہا تھا۔ وہاں کوئی ہندو بھی نہیں جا سکتا، تم تو مسلمان ہو۔ میں اس چڑیل کو آخری بار اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ دور سے دکھا دینا۔ مجھے آج رات ادھر جانا ہی تھا، لیکن آدھی رات کے بعد جاؤں گا، جب چاند اوپر آ جاتا ہے، پنڈت نے کہا۔ تم اس وقت تک یہاں رک سکو گی؟ ابھی چلیں، فاطمہ نے کہا۔ آپ کی اجرت آپ کے سامنے پڑی ہے، میں آپ کو منہ مانگی قیمت دے رہی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ انسانی قربانی محض فریب ہے۔ میں آپ کا بھانڈا پھوڑ سکتی ہوں، میں بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ میں آپ کے جال میں نہیں، بلکہ آپ میرے جال میں آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ میری یہ ذرا سی خواہش پوری نہیں کر سکتے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ آپ کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ سونے کے ٹکڑے تھے۔ فاطمہ کی دھمکی بھی کام کر گئی۔ کچھ وقت اور گزرا۔ عمران کو اندر سے خسر پھسر سنائی دینے لگی۔ میں تمہیں دور سے دکھا کر واپس لے آؤں گا، چلو۔ یہ پنڈت کی آواز تھی۔ عمران دروازے سے ہٹ کر اندھیرے میں چھپ گیا۔ پنڈت اور فاطمہ باہر نکلے، دروازہ بند ہوا اور ایک طرف چل پڑے۔ خاصا فاصلہ رکھ کر عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ آگے کوئی آبادی نہیں تھی، جنگل تھا۔ عمران کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ پنڈت کو اپنے پیچھے آہٹ سنائی دے گی اور وہ پیچھے کو آئے گا، لیکن اسے آگے پیچھے کا خیال نہیں تھا۔ وہ فاطمہ کے ساتھ اٹکیلیاں کرتا جا رہا تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ آ گیا۔ پنڈت اور فاطمہ ٹیلوں کے درمیان چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی بھول بھلیوں میں داخل ہو گئے، مگر انہیں ایک خطرہ نظر آنے لگا۔ راستہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جا کر مڑ جاتا تھا اور اندھیرا تھا۔ وہ پنڈت اور فاطمہ کی باتوں کی آواز پر چلے جا رہے تھے۔ 3-4 جگہیں ایسی آئیں کہ وہ غلط راستے پر ہو چلے تھے۔ انہیں ایک سرنگ میں سے بھی گزرنا پڑا۔ آگے گئے تو انہیں دھیمی دھیمی آواز سنائی دینے لگی، جیسے عورتیں مل کر گا رہی ہوں۔ اگر عمران اور اس کے ساتھی یہاں اکیلے آتے اور یہ آواز سن لیتے تو وہ اسے بدروحوں کا گانا سمجھ کر واپس چلے جاتے۔ پنڈت کو عمران کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، اس لیے اسے ڈر محسوس نہ ہوا۔ آگے جا کر راستے اس طرح الجھ گئے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے لیے پنڈت اور فاطمہ کو دیکھ کر چلنا ممکن نہ رہا۔ انہیں نظر آنے لگا تھا کہ وہ بھٹک جائیں گے، لہٰذا انہیں فاصلہ کم کرنا پڑا اور انہوں نے اپنی رفتار بھی تیز کر دی۔ پنڈت رک گیا۔ کون ہو؟ پنڈت نے پیچھے کو آتے ہوئے کہا۔ عمران اور اس کے ساتھی ایک طرف ہٹ گئے۔ بھاگنا مناسب نہیں تھا۔ وہ راستے سے ادھر ادھر ہو کر ٹیلوں کے دامن میں بیٹھ گئے۔ پنڈت ان کے درمیان آ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے خنجر نکالا اور اٹھ کر خنجر کی نوک پنڈت کے دل پر رکھ دی۔ یہیں رکے رہو، عمران نے کہا۔ قتل ہونا پسند کرو گے یا ہمیں رشی تک لے چلو گے؟ اس مسلمان لڑکی سے جو اجرت تم نے وصول کی ہے وہ میں جانتا ہوں۔ آج سونے کے جو سکے تم نے اس سے لیے ہیں وہ اپنے پاس رہنے دو۔ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں رشی تک لے چلو۔ فاطمہ، پنڈت نے کانپتی ہوئی آواز میں فاطمہ سے کہا، جو ان کے قریب آ گئی تھی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم نے میرا جو بھی کام کیا ہے اس کی تم نے پوری قیمت وصول کی ہے۔ فاطمہ نے کہا، میں نے تمہیں سونے کی شکل میں بھی قیمت دی ہے، جسم کی شکل میں بھی۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہوں، تم اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرو۔ 2 اور خنجروں کی نوکیں پنڈت کے جسم کے ساتھ لگ گئیں۔ اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ دور سے عورتوں کے گانے کی آواز آ رہی۔ ٹیلوں کے جھرمٹ میں یہ آواز مترنم گونج کی طرح سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس آواز پر ہم خود بھی رشی تک پہنچ سکتے ہیں۔ عمران نے پنڈت سے کہا، ہم صرف 3 آدمی نہیں، ہمارے ساتھ بہت آدمی ہیں۔ ہم نہ تمہیں زندہ چھوڑیں گے نہ تمہارے کسی اور پنڈت کو۔ ہم ان گانے والیوں کو بھی اٹھا لے جائیں گے۔ خون خرابے سے بچو اور چل کر وہ ہندو لڑکی ہمارے حوالے کر دو جسے قربانی کے لیے لائے ہو۔ اپنے پتھر کے خداؤں اور مورتیوں کو پکارو، تمہاری دیویاں اور دیوتا تمہاری مدد کو نہیں آئیں گے، چلو۔ پنڈت خاموشی سے آگے آگے چل پڑا۔ اس پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو کچھ علم نہیں تھا کہ آگے کیا ہے۔ انہیں صرف عورتوں کا گیت سنائی دے رہا تھا۔ راستہ مڑتا کئی راستوں میں الجھا اور ٹیلوں کے گرد گھومتا جا رہا تھا۔ عمران چکنا تو تھا ہی، وہ اور زیادہ ہوشیار ہو گیا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ پنڈت انہیں کسی غلط راستے پر ڈال کر غائب ہو جائے اور انہیں پنڈت کے آدمی گھیر کر ختم کر دیں۔ راستہ ایک میدان میں داخل ہو گیا۔ یہ کوئی وسیع میدان نہیں تھا، 40-50 گز چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا۔ یہ گولائی میں تھا۔ اس کے گرد مندر اور کمرے تھے جو پختہ ٹیلوں کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ چبوترے بنے ہوئے تھے جن میں بعض سادھو قسم کے آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہر ایک کے پاس ایک لڑکی بیٹھی تھی اور وہ ہنس کھیل رہے تھے۔ میدان میں 10-12 جوان لڑکیاں دائرے میں رقص کی اداؤں سے گھومتی اور گا رہی تھیں۔ بہت سی مشلیں زمین پر گاڑی ہوئی تھیں۔ گانے والی لڑکیوں کے درمیان ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ سب نیم اریاں تھیں۔ پنڈت رک گیا۔ اس نے بے بسی کی عالم میں تینوں مسلمانوں کی طرف دیکھا۔ لڑکی ہمارے حوالے کر دو، پنڈت نے عمران کے پہلو میں خنجر کی نوک چبو کر کہا۔
पंडित ने बुलंद आवाज से हुक्म दिया, रुक जाओ। गाने वालियां खामोश होकर एक तरफ हट गईं। पंडित और साधु उठ खड़े हुए। रशी जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। इमरान और उसके साथियों ने मुंह और सर पकड़ियों में छुपा रखे थे। उन्होंने खंजर बंद करके तलवारें निकाल लीं और पंडित को आगे ले गए। तमाम पंडितों, साधुओं और लड़कियों पर सन्नाटा तारी हो गया। बड़ा पंडित दो तलवारों के दरमियान खड़ा था। इमरान ने आगे बढ़कर रशी को उठाया। रशी उसे आंखें खोले देखती रही, जैसे इमरान को पहचान न सकी हो। इमरान ने उसे झंझोड़ा, मगर वो उसे देखती ही रही। साफ पता चलता था कि उसे कुछ पिलाया गया है, जिसके असर से उसका दिमाग हाजिर नहीं। इमरान ने उसे बाजू से पकड़ा और चल पड़ा। रशी उसके साथ चलती आई। इमरान ने सब की तरफ देखा और कहा, अगर किसी ने कोई हरकत की तो वो मारा जाएगा। तुम सब बहुत से आदमियों के घेरे में हो, इस पर यह असर कब तक रहेगा? इमरान ने पंडित से पूछा। सुबह तक उतर जाएगा, पंडित ने जवाब दिया। जाओ, इसे ले जाओ। तुम हमारे साथ चलोगे? इमरान ने कहा। हमें रास्ता याद नहीं रहा, हमारे आगे आगे चलो। इमरान ने तलवार की नोक उसकी इशारत पर रख दी। पंडित सुधाए हुए जानवर की तरह आगे आगे चल पड़ा। इस पर दहशत का गलबा था। वो जब एक बार फिर टीलों की भूल भुलैयों में दाखिल हुए, उस वक्त रसद के ज़ख़ीरे को आग लगाने वाले ज़ख़ीरे में दाखिल हो चुके थे और तेल छिड़क कर आग लगा रहे थे। पंडित आगे आगे चला आ रहा था। इमरान, निज़ाम ओरेज़ी और कासिम बल्खी के हाथों में तलवारें थीं। फातिमा भी उनके साथ चली आ रही थी। रशीद दिमागी हाज़िरी की कैफियत में साथ साथ आ रही थी। आखिर वो इस इलाके से निकल आई। तब उन्होंने देखा कि शहर की तरफ से आसमान सुर्ख हो रहा था। फिर बुलंद होते हुए शोले भी नजर आने लगे। इमरान ने गला फाड़ कर नारा लगाया, अल्लाह अकबर, और अपने साथियों से उनकी जुबान में कहा, वो देखो, अल्लाह के शेरों ने कुफार की कमर तोड़ डाली है। गजनी पर हमला करने वालों को हमारे खुदा ने यहीं खाकस्तर कर दिया है। ये क्या हुआ? पंडित के मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकली। शहर जल रहा है। ये हमारे खुदा का कहर है जो तुम पर गिरा है, इमरान ने कहा। अपनी इबादत गाहों में भी तुम अयाशी से गुरेज नहीं करते। इस हिंदू लड़की की आह ने तुम्हारे शहर को आग लगा दी है। हम जानते हैं कि ये इंसानी कुर्बानी फरेब है। हमें यह भी मालूम है कि तुमने इस लड़की को कुर्बानी के लिए किस तरह मुंतखब किया था। मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था कि तुम्हें ज़िंदा रहने देंगे। हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ कर जा रहे हैं। किसी को पता न चले कि हम रशी को ले गए हैं। तुम्हारे राजा ने इस लड़की को अभी तक नहीं देखा था। कोई और लड़की ले आओ और उसकी कुर्बानी दे देना। हम तुम्हारी फरेबकारी पर पर्दा डाले रखेंगे। इतनी ज़्यादा रियायत और जान बख्शी के बावजूद तुमने कोई गड़बड़ की तो उन शोलों को देख लो जो इस शहर को आग लगा सकते हैं। वो तुम जैसे 100 पंडितों को जला सकते हैं। पंडित शोलों को देख रहा था। उस पर जैसे गशी तारी हुई जा रही थी। शोले बहुत ऊपर चले गए थे। उसके साथ शहरियों और फौज का शोर होगा भी सुनाई देने लगा। पंडित यूं बैठ गया जैसे गिर पड़ा हो। उसने सर हाथों में ले लिया। इमरान और उसके साथी तेज़ी से चल पड़े। हर काम खुश असलूबी से होता जा रहा था। यह खुदाई मदद थी। वो दरिया के किनारे उस जगह पहुंचे जहां जगमोहन को इंतज़ार के लिए कहा गया था। जगमोहन 4 घोड़ों के साथ खड़ा था। वहां से कोई पौन मील दूर घोड़ों और गाड़ियों की आवाज़ें और इंसानों का शोर सुनाई दे रहा था। वो आग बुझाने के लिए पानी ले जा रहे थे। शहर जल रहा है, जगमोहन ने घबरा कर कहा। यह आग कैसे लगी? मेरा घर भी जल रहा होगा। जल जाने दो, इमरान ने कहा। तुम अब इस घर में नहीं जा रहे, तुम हमारे साथ चल रही हो। अब अपने आप को हिंदू समझना छोड़ दो। हमारे मज़हब का करिश्मा देख लो। तुम्हारी मासूम बहन को पंडित कुर्बानी के लिए ले गया था। मैंने अपने खुदा से दुआ की थी कि मुझे हिम्मत और जुर्रत दे कि मैं इस लड़की को बचाकर साबित कर सकूं कि सच्चा खुदा मुसलमानों का है। देख लो, सारे शहर को आग लग गई है और तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने खड़ी है। इसे हम देवताओं से छीन लाए हैं। ओ मेरी बहन, जगमोहन के मुंह से निकला और वो दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। मगर बहन लाश की तरह खड़ी रही। जगमोहन के बुलाने और झंझोड़ने के बावजूद उसने किसी रद्दअमल का इजहार न किया। इसे तुम्हारे पंडितों ने असर वाली कोई दवा पिला रखी है, इमरान ने कहा। सुबह तक इसी हालत में रहेगी। हमारा सफ़र बड़ा लंबा है। बहन को अपने साथ घोड़े पर बिठाओ और चलो। जगमोहन ने रशी को अपने आगे सवार कर लिया और फातिमा को इमरान ने अपने घोड़े पर अपने पीछे बिठा लिया। ओरेज़ी और बल्कि अपने अपने घोड़ों पर सवार हो गए। वो कश्तियों के पुल से नहीं गुजर सकते थे। वहाँ संतरियों का खतरा था। उन्होंने एक जगह देख ली थी जहाँ दरिया का पाट बहुत चौड़ा और गहराई कम थी। वो दरिया पार कर गए। उन्होंने पीछे देखा। अब शोले दरख्तों को भी जलाकर आसमान तक पहुँच रहे थे। ये आग हमें ये फ़ायदा देगी कि किसी को इधर उधर की होश नहीं रहेगी, इमरान ने कहा। राजा जयपाल की अपनी बेटियां अगवा हो गईं तो वो उन्हें भी नहीं ढूंढ सकेगा। सुबह तलू हुई तो जहां 1.5 मील के इलाके में राजा जयपाल की फौज की रसद और जंगी सामान के अंबार लगे हुए थे, वहां राख के ढेर पड़े थे। दरख्त भी जल गए थे और उनमें अभी तक धुआं उठ रहा था। लोग अभी तक राख पर पानी फेंक रहे थे क्योंकि ये राजा का हुक्म था। मुसलमानों के घर लूटे जा रहे थे। राजा ने रात को ही हुक्म दे दिया था कि मुसलमानों के घरों की तलाशी लो और वहाँ से जितनी नकदी और जेवरात हाथ आईं सरकारी ख़जाने में जमा करा दो। फौज के काम का जो सामान है उसे भी उठा लो।
رات کو جب عمران اور اس کے ساتھی بڑے پنڈت سے رشی کو چھین کر لے گئے تو پنڈت شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ آگ سے بے نیاز اپنے مندر میں گیا اور اپنے 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر آگ کی طرف چلا گیا۔ شہر کی ساری آبادی باہر آ گئی تھی، شعلوں کی روشنی میں ہر انسان نظر آ رہا تھا۔ ان میں عورتیں بھی تھیں۔ پنڈت اور اس کے آدمی عورتوں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ پنڈت ایک جگہ رک گیا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو ایک نوجوان لڑکی دکھائی اور خود پرے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد کسی طرف سے گھوڑا گاڑیاں دوڑتی آئیں۔ عورتیں راستے سے ہٹنے کے لیے ادھر ادھر ہٹیں۔ پنڈت کے ایک آدمی نے اس لڑکی کو پکڑ لیا جو پنڈت نے انہیں دکھائی تھی۔ دوسرے آدمی نے لڑکی کی ناک پر کپڑا رکھ دیا اور اسے دھکیلتے گھسیٹتے ہوئے اندھیرے میں لے گئے۔ انہیں کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ وہاں سے اٹھا کر مندر میں لے گئے اور صبح طلوع ہونے سے پہلے اسے ٹیلوں والے مندر میں پہنچا دیا گیا، جہاں وہ رشی کی طرح سب کچھ دیکھتی تھی، مگر اس کا دماغ سوچنے اور سمجھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہندو مت نہ کبھی مذہب کہلا سکا ہے، نہ یہ آج مذہب ہے۔ یہ تہمات، رسومات اور توسبات کا مرکب ہے۔ اسے اس کی پیشواؤں نے مذہب کہہ دیا تھا۔ اس نام نہاد مذہب میں خدا کا تصور پیدا نہ ہو سکا۔ نہتوں، کمزوروں، بچوں اور عورتوں کی قتل و غارت، حیوانی جذبات پرستی، دھوکہ فریب اور وعدہ شکنی اس مذہب کے اصول ہیں۔ اس کی پیشواؤں نے اپنی عیاشی کے لیے ایسے ایسے تہمات پیدا کیے جو ان کے پیروکاروں کے ذہن اور دلوں پر غالب آ گئے اور خدا کی بہت سی شکلیں کھڑی کر لی گئیں۔ لہذا چاند اور سورج گرہن، سیلاب، آگ، سانپ، بندر اور آسمانی بجلیوں وغیرہ کو انہوں نے مختلف دیوتاؤں سے منسوب کر کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ آج تک یہ قوم سانپ کی پوجا کرتی ہے۔ راجہ جیپال اس آگ کو جو بٹھنڈا کے جانبازوں نے لگائی تھی اپنے دیوتاؤں کا قہر سمجھتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ یہ غزنی کے جاسوس کی کارستانی ہے۔ کبھی کہتا پنڈت کو بلاؤ، دیوتا سخت ناراض ہیں، ایک کی بجائے 2 لڑکیوں کی قربانی دو فوراً، جلدی، اور اس کے ساتھ ہی چلا چلا کر کہتا مسلمانوں کے گھر جلا دو، ان کے گھر لوٹ کر فوج کو دے دو، ان کی عورتوں کو میرے سامنے لے آؤ۔ دیوتاؤں پر اس کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ وہ جانباز جو رسد کے ذخیرے اور اس کے دل کو آگ لگا گئے تھے، وہ اس کی دسترس سے دور چلے گئے تھے۔ اس کے سامنے 5-6 مسلمان لڑکیاں کھڑی تھیں جو اسے پیش کی گئی تھیں۔ یہ شریف گھرانوں کی بیٹیاں تھیں جو مسلمانوں کو سزا کے طور پر گھروں سے زبردستی راجہ کے پاس لے جائی گئی تھیں۔ راجہ تخت پر بیٹھا لڑکیوں کو ایسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جن میں طنز بھی تھی اور ہوس بھی۔ تم خوش قسمت ہو کہ خوبصورت ہو، راجہ جیپال نے لڑکیوں سے کہا، ورنہ میں تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا جس سے تمہاری قوم عبرت حاصل کرتی۔ میں تم پر رحم کرتا ہوں، تمہیں راج محل میں رکھا جائے گا۔ اپنے مذہب کو بھول جاؤ۔ جس روز تمہارے گھر والے ہمیں آ کر بتا دیں گے کہ آگ کس نے لگائی تھی، اس روز تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس وقت تک تم، راجہ تنزیہ ہنسی ہنس پڑا، ہمارا مذہب تمہارے مذہب کی طرح اتنا گھٹیا نہیں کہ ہم اسے تمہارے حکم سے بھول جائیں۔ ایک لڑکی نے کہا، بکواس بند کرو لڑکی۔ ایک درباری نے گرج کر کہا، تم مہاراج کے دربار میں کھڑی ہو، مہاراج ہمارا خدا نہیں۔ ایک اور لڑکی نے کہا، کمزوروں اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والا مہاراجہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں اس کی عزت کریں۔ یاد رکھ مہاراجے، ہم ہنسی خوشی تمہارا ظلم و ستم سہ لیں گے، مگر تیرا انجام بہت برا ہوگا، تو زندہ جلے گا، تیرا کوئی دیوتا تجھے بچا نہیں سکے گا، تو دوبارہ شکست کھا چکا ہے۔ 1 نہیں 1000 لڑکیاں اندرا دیوی کے قدموں میں ذبح کر دے، شکست تیرے مقدر میں لکھ دی گئی، تو ہمیں سزا دے رہا ہے، خدا تجھے سزا دے گا، لے جاؤ انہیں۔ راجہ جیپال نے حکم دیا۔ سپاہی لڑکیوں کو دھکیلتے گھسیٹتے لے گئے۔ سلطان محمود غزنوی خراسان اور بخارا کو سلطنت غزنی میں شامل کر چکا تھا، مگر خانہ جنگی رکی نہیں تھی۔ اس وقت خلافت بغداد کی گدی پر القادر باللہ عباسی بیٹھا تھا۔ اسلامی نظام کے مطابق تمام مسلمان سلطنتیں اور چھوٹی بڑی ریاستیں خلافت کے تحت آتی تھیں اور خلیفہ کے حکم کی تعمیل ان کے فرائض میں شامل تھی، مگر اقتدار کی ہوس اور توسیع پسندی نے مسلمان حکمرانوں کے دلوں سے خلافت کا احترام نکال دیا اور آپس میں عداوت پیدا کر دی تھی۔ خلافت برائے نام مرکز بن کے رہ گیا تھا۔ سبکتگین نے خلافت سے رشتہ نہیں توڑا تھا۔ محمود نے بھی خلافت کی عظمت کو برقرار رکھا۔ خراسان اور بخارا کو سلطنت غزنی میں شامل کر کے سلطان محمود نے خلیفہ کو ان الفاظ کا پیغام بھیجا، قوم نے پہلی خانہ جنگی میں جو زخم کھائے ہیں وہ ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے کہ مجھے پڑوس کی مسلمان حکمرانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑنی پڑی۔ انہوں نے سلطنت کے حصے بکھرے کرنے شروع کر دیے تھے اور خود ہی حکمران بن بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں صلح صفائی کے پیغام بھیجے، انہیں غیر مسلموں کے ہاتھوں میں کھیلنے سے روکا، مگر میری امن پسندی کو انہوں نے میری بزدلی سمجھا۔ انہوں نے حالات اتنی جلدی خراب کر دیے کہ میں آپ سے حکم نہ لے سکا، مجھے فوری طور پر جنگی کارروائی کرنی پڑی۔ یہ بظاہر خوشخبری ہے کہ میں نے خراسان اور بخارا کو ان باغیوں اور غداروں سے چھین کر سلطنت غزنی میں شامل کر لیا ہے، مگر میں اسے خوشخبری نہیں سمجھتا۔ یہ ایک قومی المیہ ہے کہ ہم آپس میں لڑے اور دونوں طرف وہ فوج ضائع ہوئی ہے جس سے ہمیں سلطنت اسلامیہ کو تحفظ کرنا تھا اور اسلام کے فروغ کے لیے کفرستان کو اسلام کی پرچم تلے لانا تھا۔ میں مرد میدان ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا ہے
کہ میری عمر میدان جنگ میں گزر جائے گی اور میری لاش کسی محل سے اٹھائی جائے گی۔ خدشہ یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تو میرا جہاد رائیگاں جائے گا اور میں خدا کے حضور سے رخرو نہیں ہو سکوں گا۔ میں اپنی سلطنت کی توسیع نہیں، اسلام کا فروغ چاہتا ہوں۔ مجھے تاج سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھنے کی مہلت کب ملے گی؟ مجھے ہندوستان کے بت للکار رہے ہیں۔ راجہ جیپال ہندوستان کی تمام ریاستوں کی فوجوں سے غزنی پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں تو میرے مسلمان بھائی میری پیٹھ پیچھے وار کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے ہندو اور مسلمان ایک ہو گئے ہیں۔ کیا آپ سامانیوں، تبرستانیوں، غوریوں اور المیخانیوں کو بتا سکتے ہیں کہ ہم سب ایک امت ہیں؟ کیا وہ آپ کی بات ذہن نشین کر لیں گے کہ مرکز سے ٹوٹ کر کوئی ایک بھی مسلمان ریاست باقی نہیں رہ سکے گی؟ خانہ جنگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مجھے آپ کی حوصلہ افزائی اور دعا کی ضرورت ہے۔ سلطنت غزنی کی مالی حالت اچھی نہیں رہی۔ آپ میری مالی مدد نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے مالی مدد نہیں مانگوں گا، میرے لیے دعا کریں، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ خلیفہ سے بغداد القادر باللہ عباسی کا جواب آیا، آپ کا پیغام پڑھ کر مجھے افسوس ہوا ہے، حیرت نہیں ہوئی۔ ہماری یہ روایت نئی نہیں کہ اپنے اوپر حکمرانی کا نشہ طاری کر کے اپنے مذہب اور ملی اتحاد کو قربان کر دو۔ یہ لوگ جو آپس کے خون خرابے کا باعث بنے ہوئے ہیں، اسلام کو اپنی اغراض کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ اپنے بھائیوں کا خون بہانے کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں تک سے مدد لیتے ہیں۔ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رعایا بنانے کے لیے جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے، اکساتے اور خانہ جنگی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری روایت بن گئی ہے اور یہی ہماری تاریخ بنے گی۔ قوم مسلم کے عمرہ تخت و تاج کی حصول کی خاطر قوم کو گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنائے رکھیں گی۔ سلطنت اسلامیہ ریاستوں میں بڑھتی چلی جائے گی، کفار انہیں روندتے رہیں گے، جلتی پر تیل ڈالتے رہیں گے اور سلطنت کو ٹکڑوں میں کاٹتے چلے جائیں گے۔ یہ عمرا اور حکمران سمجھ نہیں سکتے کہ مرکز سے کٹ کر ان کی حالت ویسی ہی ہو رہی ہے جیسی درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخوں کی ہوتی ہے۔ انہیں پتا پتا ہو کر بکھر جانا اور سوکھ جانا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ شاخیں اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی رہیں تو اسلام کا درخت سوکھ جائے گا۔ خانہ جنگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے اگر آپ کو ایک فیصلہ کن جنگ لڑنی پڑی تو میں آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت میں فتور نہ ہو، آپ قوم کو متحد کریں۔ آپ کا مقصد اسلام کا فروغ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمان ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہندوؤں کے ڈر سے اور ان کی فریب کاریوں سے بھی اسلام سے دستبردار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ فرض سونپتا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کو پہنچیں، ان کے وقار کا تحفظ کریں، ہندوستان کے بت توڑ کر وہاں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھیں۔ اگر آپ کی نیت صاف ہوئی اور آپ کے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ہوا تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ سلطانی کے لیے لڑنے والوں کو اگر کامیابی حاصل ہوتی بھی ہے تو وہ عارضی ہوتی ہے، دائمی فتح ان کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتے ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ خلیفہ نے سلطان محمود کو افغانستان، المستان اور خراسان کی سلطانی کی سند دے کر اسے یمن الدولہ اور امین الامت کے خطابات عطا کیے۔